بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ۔ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، اور جو مختلف انداز سے ان کی ذات کے حوالے سے اشکالات بیان کیے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں لوگ، ان کے جوابات کیا ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں اس حوالے سے۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ شیخ صاحب، سب سے پہلا جو ہمارا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ واضح کر دیجئے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور ان کے جو اوصاف ہیں وہ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے اور امام الہدا، اور ایک ایسے شخص ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے قرب قیامت جو ہے وہ ان کا ظہور ہوگا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی آل سے ہوں گے، اور ان کا نام نبی کریم علیہ السلام کے نام کے موافق ہوگا، یعنی نام ان کا اور ان کے والد کا نام نبی کریم علیہ السلام کے اور آپ کے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ نام ان کا محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا۔ تقریباً یہ 7 یا 8 سال تک مسلمانوں کے اس امت کے خلیفہ رہیں گے، خلیفہ راشد اور امام الہدا، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین من بعدی۔ تو مہدیین جو خلفاء ہیں ان میں ان کا شمار جو ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ 7 یا 8 سال تک امت کی امامت اور خلافت کا فریضہ سر انجام دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ آسمان سے ان کو اتارا جائے گا اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا قتل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ دین کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور دین کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، اور یہ زمین کو ظلم سے بھر جانے کے بعد عدل سے بھر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال بھی وافر مقدار میں دے گا، اور تمام نعمتیں وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس امت کے اندر اس کی فراوانی کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف کے بارے میں مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا۔ ایک تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی آل میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں سے ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ امام عدل ہوں گے، امام ہدا ہوں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی پیشانی، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ ان کی پیشانی جو ہے وہ چوڑی ہوگی اور ناک ان کی تھوڑی بڑی اور باریک ہوگی۔ یہ بھی بعض احادیث کے اندر ان کی جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ خلافت اور امت کی امامت کے قابل بنا دے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، اور پھر اس کے بعد یہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بعد اس کے کہ وہ ظلم اور جو ہے وہ زیادتی سے بری ہوئی ہوگی یا عداوت سے بری ہوئی گی، تو یہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الارض ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من عترتي او من اہل بیتی یملؤها قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وعدوانا۔ نبی علیہ السلام نے، یہ مسند احمد کی حدیث، صحیح درجے کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین جو ہے وہ ظلم اور عداوت سے نہ بھر جائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو میری نسل میں سے نکالے گا، یا میری پشت میں سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پیدا کرے گا اور نکالے گا، حتیٰ کہ وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، بعد اس کے کہ اسے ظلم اور عدوان سے جو ہے وہ بھر دیا گیا۔
اسی طرح ایک دوسری حدیث میں جو کہ سنن نبی داود میں صحیح درجے کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی جو ہے وہ میری نسل میں سے ہوں گے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل سنت کے ہاں اور جو روافض ہیں ان کے ہاں امام مہدی علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں ان میں فرق ہے یا کسی قسم کا کوئی اور فرق پایا جاتا ہے؟ امام مہدی جو اہل سنہ کے ہاں ہیں وہ ہیں جو احادیث کے اندر جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ قرب قیامت ظاہر ہوں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی آل میں سے ہوں گے، اور ان کے اوصاف اور ان کی علامات ہم نے جو ہے وہ ذکر کی۔ جبکہ جو رافضہ ہیں ان کے ہاں امام مہدی وہ نہیں جو اہل سنہ کے ہاں ہیں، ان کے ہاں امام مہدی سے مراد ایک ایسا امام ہے جس کا وجود ہی نہیں، ایک ایسا امام ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ خرافات میں سے ایک خرافت آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی سے مراد محمد بن حسن عسکری ہیں جو کہ 255 ہجری میں سامراء علاقے میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گئے، کسی غار کے اندر چھپ گئے اور ابھی تک ان کا ظہور نہیں ہوا، لیکن کسی وقت بھی ان کا ظہور ہو سکتا ہے۔ ان کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا، بلکہ کسی وقت بھی وہ اس انتظار میں ہے کہ کسی وقت بھی ان کا ظہور ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ غائب ہونے کے بعد وہ اپنے جو نمائندے ہیں ان کے ذریعے اپنے احکامات جو ہیں اپنے ماننے والوں کی طرف جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ اور یہ رافضہ کے بنیادی جو اثنا عشریہ ہیں اسماعیلیہ، ان کے ہاں یہ بنیادی امامیہ بھی کہتے ہیں ان کو، اسی وجہ سے وہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے، ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ کوئی شخص جو اس انداز میں اس طرح کے امام مہدی پر ایمان نہیں لاتا، ان کے ہاں وہ ان کے مذہب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ان کے مسلک کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو محمد بن حسن عسکری حقیقت میں جو حسن تھے ان کی اولاد ہی نہیں تھی، یعنی ان کی اولاد ہی نہیں تھی کوئی، تو پیدا ہی نہیں ہوئے تو وہ نکلیں گے کیسے؟ لیکن ان کا گمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری جو ہیں وہ 255 میں سامراء علاقے میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گئے، اور اپنے نمائندوں کے ذریعے وہ احکامات بھیجتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ بلکہ ایران کے اندر اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک زمانے کے اندر لشکر تیار کیا تھا اس کا، یعنی امام مہدی جو ان کو مہدی منتظر کہتے ہیں، مہدی منتظر۔ ہمارے ہاں امام مہدی منتظر نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو وہ نکلیں گے ہی، لیکن وہ تو اس انتظار میں باقاعدہ فوج تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لشکر تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دنیا میں عدل و انصاف کا نفاذ کرے گا۔ تو اس وجہ سے بہت ساری انہوں نے من گھڑت احادیث بھی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں جس سے وہ اس کی امامت کو ثابت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل سنہ کے ہاں اور رافضہ کے ہاں، امامیہ اثنا عشریہ کے ہاں امام مہدی میں فرق ہے۔ ان کے ہاں ایک ایسا امام مہدی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور وہ ایک صرف خرافات میں سے خرافت ہے، وہ حقیقت میں پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ان کا ظہور ہو، کیونکہ حسن جو ہیں ان کی اولاد ہی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی عرصہ تک، کئی صدیوں تک جو ہے وہ رافضہ نے جو شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا، جیسے کہ جہاد ہے، وہ کہتے ہیں جہاد امام کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح جمعہ ہے، جمعہ امام کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح امامت اور خلافت اور امارت ہے، حکومت بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہی حکومت کرے گا اور کوئی۔ اس وجہ سے کئی صدیوں تک حکومت میں یہ لالچ تو تمہ نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے کہ امام جو غائب ہیں، امام غائب، اس کو امام غائب بھی کہتے ہیں، حجہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام منتظر بھی کہتے ہیں، صاحب الزمان بھی اسے کہتے ہیں، بلکہ جب اس کا نام آتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً، جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں کئی صدیوں تک یہ لوگ جو ہے وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور جو حکومت ہے اس کے اندر بھی ان کو دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر خمینی نے ایک نئی اصطلاح نکالی جس کو کہتے ہیں نیابت فقیہ، نیابت فقیہ کے عنوان سے ایک نئی اصطلاح نکالی، تو وہ یہ تھی کہ ویسے تو حکومت اور حاکمیت اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ امام مہدی ہی کریں گے، لیکن اس کی نیابتاً جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو ایران کی حکومت ہے اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی نیابت فقیہ کے عنوان سے، اسی اصطلاح سے ایک، وگرنہ اس سے پہلے تو نہ یہ جمعے کے قائل تھے،
نہ یہ جہاد کے قائل تھے اور نہ ان چیزوں کے. جہاد کے تو آج بھی قائل نہیں ہیں, جہاد کے تو آج بھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی امام منتظر اور امام جو ہے وہ صاحب الزمان یہ آئیں گے تو پھر جہاد کا آغاز کریں گے. تو یہ ہے ان کے نزدیک, رافضہ کے نزدیک جو امام مہدی ہیں, اور اہل سنہ کے نزدیک اور ہیں. اہل سنہ کے ہاں ایک حقیقت ہے, امام الہدا ہیں, خلیفہ راشد ہیں, اور رافضہ کے ہاں وہ امام غائب ہیں جو کہ اصل میں پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ان کا ظہور ہو. شیخ صاحب, امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے, یہ واضح کر دیجئے آپ ناظرین کے سامنے. امام مہدی کے آنے کی حکمت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کو عزت دے گا, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کو قائم کرے گا, عدل و انصاف کا نفاذ کریں گے, دنیا سے ظلم اور جو زیادتی ہے اس کا خاتمہ کریں گے. یہ اصل میں مقاصد ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ پیدا کرے گا, اور پیدا ہونے کے بعد یہ امام الہدا بنیں گے اور خلیفہ راشد بنیں گے. اور اس وقت میں ان کا ظہور ہوگا کہ جب زمین جو ہے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی, ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی, قتل و غارت عام ہوگی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ پیدا کرے گا, اور پیدا ہونے کے بعد یہ امام الہدا اور خلیفہ راشد بننے کے بعد زمین میں عدل و انصاف کا نفاذ کریں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے. شیخ, لوگوں میں ایک شبہ پایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کن کی نسل سے ہوں گے, یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. اس بارے میں آپ وضاحت بیان کر دیجئے. دیکھیے, اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ امام مہدی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہوں گے, ان کی نسل سے ہوں گے. بعض کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. لیکن جس بات پہ سب متفق ہیں وہ تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے. آگے اختلاف اصل میں تعین میں ہے کہ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے. جو اس میں علماء نے جس موقف کو یا جس قول کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اس بارے میں ایک حدیث جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسن کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ سید ہوگا, سردار ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَسَيَخْرُجُ مِن صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ, اور عن قریب اس کی صلب میں سے یعنی اس کی نسل میں سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو نکالے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا. یعنی مراد نبی کریم علیہ السلام اپنی ذات مراد لے رہے ہیں کہ میرے نام کی طرح اس کا نام ہوگا. اس حدیث میں اگرچہ کلام ہے لیکن بعض علماء نے اس کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام مہدی جو ہیں یہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسل سے ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود خلافت ملنے کے صرف اختلاف سے امت کو بچانے کے لیے دو مسلمانوں کے گروہوں اور جماعتوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہوئے اور انہوں نے اس کو چھوڑا خلافت کو, تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل کے اندر جو ہے وہ اس خلافت کو امام مہدی کی صورت کے اندر دوبارہ جو ہے وہ ظاہر کرے گا, جس کے ذریعے امام مہدی جو ہیں وہ امام اور خلیفہ بننے کے بعد اس امت کے اندر عدل و انصاف کا نفاذ کریں گے, دین کو پھیلائیں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے. بعض علماء نے ایک اور موقع بھی ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی دونوں میں سے ہوگا, حضرت حسن کی نسل میں سے بھی حضرت حسین کی بھی. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ مثلا باپ ان کا جو ہے وہ حضرت حسین کی جو ہے وہ آل میں سے ہوگا, اور والدہ ان کی جو ہے وہ حضرت حسن کی نسل میں سے ہوگا. بعض علماء نے یہ بھی توجیہ بیان کی ہے, واللہ عالم. بہت شکریہ شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں نازل فرمائے. آپ اسی طرح ہمارے لیے وقت نکالتے رہا کیجئے, اور انشاءاللہ ہم آپ سے وقت لیتے رہیں گے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور ان کے جو اوصاف ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کیا ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.